السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عبداللہ مکی، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت میں مسجد عائشہ میں ہوں اور یہ جو احاطہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ مسجد عائشہ کا صحن ہے۔ چند دن پہلے میں نے عمرہ کیا تھا، لیکن آج کا جو میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ولاگ بھی بنا لوں، کچھ انفارمیشن بھی آپ تک پہنچا دوں۔ تو انشاءاللہ اب میں مسجد عائشہ میں داخل ہونے لگا ہوں۔ مسجد عائشہ میں داخل ہو کے انشاءاللہ میں نے نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل ادا کرتے وقت میں نے اپنے سر کو ڈھانپ لینا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے دکھایا تھا کہ میں نے اپنا سر ڈھانپا تھا، اور سر ڈھانپنے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نماز ادا کرنی ہو، چاہے فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، تو سر کو ڈھانپ کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ زیادہ تر فقہا کے نزدیک سر کے اوپر اگر کپڑا نہیں ہے، سر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اپنے سر کو ڈھانپ لیں۔ تو اب بھی انشاءاللہ جب میں نفل ادا کروں گا تو اپنا سر ڈھانپ کر ہی نفل ادا کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ حرم شریف کی طرف روانہ ہوں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، آج شب بارات ہے اور رات کا تقریباً 12:30 کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جب حرم شریف میں انشاءاللہ داخل ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کافی رش ہے۔ ٹائم دیکھیں، اور یہاں پہ عمرہ ادا کرنے والے، عمرہ کی نیت کرنے والے ماشاءاللہ تبارک اللہ کافی معتمرین موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، نفل ادا کرتے وقت میں نے اپنا سر ڈھانپ لیا تھا، اور میرے حساب سے اندازاً کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ احرام کی نیت میں، احرام کی حالت میں ہم اپنا سر ڈھانپ نہیں سکتے۔ جی بالکل، یہ سوال آپ کا بالکل ٹھیک ہے، اور حقیقت میں احرام کی نیت میں آپ اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتے۔ دراصل جب ہم نفل ادا کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دراصل جب ہم نفل ادا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم احرام کی حالت میں نہیں ہوتے۔ احرام کی حالت میں ہم تب داخل ہوتے ہیں جب ہم یہ کلمات پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس وقت میں احرام کی حالت میں داخل ہو چکا ہوں۔ اگر میں نفل ادا نہیں کرتا اور یہ کلمات میں پڑھ لیتا اس نیت سے کہ میں نے احرام باندھنا ہے، تب بھی میں احرام کی نیت میں داخل ہو جاتا اور اس وقت میں محرم ہی ہوتا۔ تو میں نے جب نفل ادا کیا اس وقت میں احرام کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اب انشاءاللہ حرم شریف کی طرف چلیں گے اور باقی عمرہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور یہ ہم الحمدللہ حرم شریف کے صحن میں پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت زیادہ تر جو نظر آ رہے ہیں اگر آپ غور کریں تو ماشاءاللہ تبارک اللہ عمرہ زائرین ہی آپ کو نظر آئیں گے احرام کی حالت میں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور یہ رش اس طرف لگا ہوا ہے حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے عمرہ زائرین کا، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ آج ہے جی شب بارات، جس کی وجہ سے آج کی رات کی وجہ سے یہاں پر اتنا زیادہ رش نظر آ رہا ہے، اور اب میں بھی اپنی انشاءاللہ اپنا جو پرمنٹ ہے وہ دکھا کے ہی انشاءاللہ داخل ہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماشاءاللہ الحمدللہ حرم شریف میں داخل ہو گئے، اور یہ خوبصورت سا منظر آپ بھی دیکھیں، کتنے پیارے فانوس لگائے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اچھا جی، اب ہم سیدھے یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے، مطاف میں داخل ہوں گے یہاں سے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں
بہت لوگوں نے عمرہ ادا کر لیا اور بہت لوگ اس وقت عمرہ ادا کرنے کے لیے حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ عمرہ ادا کریں گے، شروع کریں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا منظر، ایک دفعہ ہر طرف دیکھ لیں۔ ماشاءاللہ، تبارک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے جی خانہ کعبہ، اور یہ ہم اس وقت صحن میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ آگے جا کے طواف شروع کریں گے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ نے دیکھا، میں نے اپنا دایاں کندھا جو ہے احرام سے باہر نکال لیا، احرام کی چادر سے باہر نکال لیا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ پورے کا پورا طواف ادا کیا جائے گا۔ تو طواف ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں سبز لائٹ سے، جیسے کہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ جو آپ سبز لائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ جیسے ہی یہ سبز لائٹ سیدھی ہوتی ہے، اس طریقے سے یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنا طواف شروع کریں گے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہاں سے انشاءاللہ اب میرا طواف شروع ہو چکا ہے، اور پہلا چکر انشاءاللہ ہلکا ہلکا بھاگنے کے انداز میں ادا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکر جو ہے ہلکے ہلکے بھاگنے کے انداز میں، جیسے یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ ٹھیک وہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے آپ نے پہلے 3 چکر، طواف کے پہلے 3 چکر ادا کرنے ہیں۔ تو یہ وہ سنت انشاءاللہ زندہ ہوگی جو کہ اس وقت بہت کم لوگ یہ سنت ادا کرتے ہیں۔ باقی 3 چکر ادا کرنے کے بعد نارمل انداز میں آپ نے چل کے ہی باقی طواف کے باقی چکر آپ نے نارمل انداز میں ہی ادا کرنا ہے۔ رات کے 2:30 بج رہے ہیں، اور ہم حتیم کے بالکل پاس سے گزر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، تبارک اللہ، حتیم کی اپنی ہی خوبصورتی ہے، اپنی ہی شان ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ اور اس طرف اگر ہم دیکھیں، ماشاءاللہ، تبارک اللہ، عمرہ زائرین کا رش آپ دیکھ رہے ہیں۔ شب بارات کو عمرہ ادا کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ یہاں کی صفائی کی جا رہی ہے، یہ دیکھیں، ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ یہاں سے تھوڑی سی جگہ اس طرف کر کے صفائی کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے حتیم کا دروازہ۔ کسی زمانے میں یہاں پر کتنی دیر آرام سے نفل ادا کیے جاتے تھے۔ زمانہ کہ آج سے 3 سال پہلے اگر چلے جائیں تو بآسانی یہاں پر نفل ادا کرتے تھے، اور اس وقت اس کے قریب بھی نہیں جا پا رہے ہیں، خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں جا پا رہے۔ اور یہ ہے رکن یمانی، جو کہ یمن کی طرف ہے، اس کی سائڈ یمن کی ہی طرف ہے۔ ماشاءاللہ، تبارک اللہ، ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ شب بارات کو عمرہ ادا کیا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ بڑا رش ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے عمرے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی انشاءاللہ حجر اسود کی بھی آپ کو زیارت کراتا ہوں۔ اور یہ ہے جی حجر اسود۔ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں جو حجر اسود کے پاس ڈیوٹی دیتے ہیں، جو حجر اسود کی صفائی کرتے ہیں، جو حجر اسود کی رکھوالی کرتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ، تبارک اللہ، ماشاءاللہ، کتنے خوش نصیب ہیں یہ بھائی، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ طواف کا آخری چکر چل رہا ہے، اور یہ ماشاءاللہ، تبارک اللہ، آپ مقام ابراہیم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ جو ہے نشانات،
یہ ہے جی مقام ابراہیم کی زیارت بھی آپ نے کر لی ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ. اچھا اب انشاءاللہ آخری طواف کا آخری چکر ادا کر کے انشاءاللہ سعی کی طرف روانہ ہوں گا انشاءاللہ. مقام ابراہیم کے سامنے جو نفل ادا کرنے کی جگہ ہے اس کی ماشاءاللہ صفائی کی جا رہی ہے. میں نے الحمدللہ طواف ادا کر لیا تھا تو جب نفل پڑھنے لگا تو یہاں پر روک دیا گیا کہ یہاں پر ابھی نفل نہیں ادا کرنے، صفائی کرنی ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنی تیزی سے کتنی صفائی سے یہاں کی صفائی کی جا رہی ہے، اتنی باریکی سے یہاں کی صفائی کی جا رہی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور یہ ہے جی مقام ابراہیم. اب انشاءاللہ جیسے ہی صفائی ہوگی انشاءاللہ یہاں پر نفل ادا کروں گا، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا. اور اس وقت ہم صفا مروہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ سارے معتمرین بھی صفا مروہ کی طرف ہی جا رہے ہیں. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کافی رش ہوگا آج وہاں پر. ابھی انشاءاللہ وہاں پہنچ کے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ صفا مروہ کی کیا پوزیشن ہے. یہ جی ماشاءاللہ ہم صفا کی پہاڑی کے پاس پہنچ چکے ہیں. یہ ہے جی صفا کی پہاڑی ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور یہ ہے جی سمندر، عمرہ زائرین کا سمندر جو کہ عمرہ ادا کر رہے ہیں. اور یہاں سے انشاءاللہ ہمارا صفا مروہ شروع ہوگا. یہاں پر ہم انشاءاللہ وہی دعا پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. صفا مروہ کی الحمدللہ دعا پڑھ لی. اور یہاں کا منظر دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں، یہ سمندر دیکھیں جو صفا مروہ ادا کر رہے ہیں. اور اس وقت اور زیادہ رش ہو رہا ہے، اور زیادہ ماشاءاللہ عوام آ رہی ہے. جیسے جیسے رات گزر رہی ہے ویسے ویسے زیادہ معتمرین آ رہے ہیں سبحان اللہ. اور ہمارا بھی صفا مروہ شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ اب یہاں سے ہم مروہ کی طرف جائیں گے. سب سے پہلے اس مقام پہ جائیں گے جہاں سے ہلکا سا بھاگنا ہوتا ہے، وہاں جا کے انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ہے جی وہ جگہ جہاں سے سبز لائٹ شروع ہوئی ہے اور یہ سب معتمرین نے دوڑ لگانی شروع کر دی. یہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے کہ وہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھیں، اس کے بعد جب صفا کی پہاڑی سے اتر کر مروہ کی طرف جب گئیں تب راستے میں اس جگہ سے وہ بھاگ کر دوڑ لگا کے گئی تھیں. اور یہ سنت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ہر مسلمان کے لیے یہ دوڑ لگانا ضروری ہو گیا. اب ہمارے ذمہ ہے کہ جب بھی ہم عمرہ کرتے ہیں اور صفا مروہ ادا کرتے ہیں تو یہاں پر دوڑ لگانا ہمارے ذمہ ہے. الحمدللہ سبحان اللہ. الحمدللہ عمرہ ادا ہو گیا اور اس وقت میں صفا مروہ سے واپس
گھر کے لیے نکل رہا ہوں. بہت ماشاءاللہ مزہ آیا. اور جیسے جیسے رات بڑھتی گئی، فجر کی نماز کا ٹائم قریب آتا گیا، ویسے ویسے جو ہے عوام بھی بڑھتی گئی، معتمرین بڑھتے گئے. اچھا، یہاں پر میں ایک بات واضح کرنی چاہتا ہوں کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد، صفا مروہ ادا کرنے کے بعد بال سر کے کچھ حصوں سے نہیں کاٹے جاتے. بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو سر کے بال ہلکے ہلکے یہاں سے کاٹ کے جو ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عمرہ ہو چکا. دراصل ایسا نہیں ہے. سر کے چوتھائی حصے کے بال کم از کم کٹنے چاہیے. تو اور اگر کسی کے، اب جیسے میرے سر کے بال ہیں ہی نہیں، میں نے ابھی تقریباً ہفتہ پہلے عمرہ ادا کیا تھا، تو اب مجھے حلق ہی کرنا پڑے گا. اور اگر آپ بار بار عمرہ کرتے ہیں، روزانہ عمرہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے حلق کر لی آپ دوبارہ حلق نہیں کر سکتے. نہیں، آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نے حلق کرنا ہے، بھلے بال ہوں سر پہ یا نہ ہو. تو میں نے اب حلق کرنا ہے. انشاءاللہ اگر دوبارہ میں عمرہ کرتا ہوں، دوبارہ کل ہی اگر میرا دل چاہے میں عمرہ ادا کروں، تو میں نے دوبارہ حلق کر لینا ہے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.